اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے برادر بزرگ امام رضا سلام اللہ علیہ کی سرپرستی میں تھیں۔ 6 سال کی عمر مبارک میں جب آپ نے یتیمی دیکھی اپنے والد گرامی کی شہادت، اس کے بعد سے لے کر مولا امام رضا علیہ السلام کی سرپرستی میں رہیں اور انہی سے حاصل کیا جو کچھ بی بی نے حاصل کیا۔ تو بی بی کا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا مدینہ سے مرو یا طوس کی طرف جو آنا تھا، یہ خود امام رضا علیہ السلام کا حکم تھا۔ اس میں ہم جدید جو روایات کو اور حکایات کو دیکھ رہے ہیں کہ خود 8ویں مولا نے حکم دیا تھا، ہاں بی بی کو بلایا تھا، یہاں خود بلایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف تنہا نہیں آنا، پورے خانوادہ کو لے کر آنا۔ اس لیے بی بی جب مدینہ سے چلی ہیں، تمام بھائی بہنیں سب عزیزان ساتھ تھے۔ یہ ایک بہت بڑا کاروان تھا، اور اس کے پس پردہ کیا اہداف تھے مولا کے؟ ایک تو بالاخر یہ قدرت کا فیصلہ تھا، اور اس کی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 45 سال پہلے ہی امام صادق علیہ السلام کی لسان مبارک سے یہ خوشخبری کہہ لیں یا پشین گوئی کہہ لیں یا یہ غیبی خبر کہہ لیں، مولا نے یہ بتا دی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرا بیٹا موسیٰ ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے اس بیٹے کے ذریعے مجھے ایک بیٹی دینی ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا، یعنی 7 تعیین فرمائی، اور فرمایا وہ میری جو بیٹی فاطمہ ہوگی جو سرزمین ہے وہاں وہ دفن ہوں گی، اور فرماتے ہیں کہ جو ان کی زیارت کرے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ چھٹے مولا نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت، ان کی ہجرت، اور ہجرت میں کم دفن ہونا، اور پھر اس جگہ کا زیارت گاہ، اور بلکہ باقاعدہ یہ حکم دینا کہ جو بھی زیارت کرے گا، در واقع یہ ہمیں حکم ملا ہے کہ اگر جنت لینی ہے تو کم کی طرف رخ کرو۔ تو خود امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں خود مولا نے کیوں حکم دیا، کیوں فرمایا، اور بی بی جو ہے اپنے ظاہر بھائی کی اجازت کے بغیر تو گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، ان کے ولی اور سرپرست ان کے آقا مولا امام رضا علیہ السلام تھے، تو خود مولا نے حکم دیا تھا کہ آپ آئیں۔ اب کیوں یہ کہا گیا تھا، اس کے پس پردہ اگر ہم اس موضوع پر کام کریں تو مامون جو زمانے میں حاکم تھا، اس کی طرف سے بہت زیادہ سختی ہو رہی تھی امام رضا علیہ السلام، اور بالخصوص اس زمانے میں جو خراسان کے اندر یا طوس میں جو شیعہ تھے، بہت زیادہ شکنجے میں اور سختیوں میں سے تھے۔ مولا چاہتے تھے کہ ہمارا ایک خانوادہ وہاں سے حرکت کرے، ساتھ میرے بھائی بہنیں، اور ان کے جب یہ وہاں سے نکلیں گے تو شیعہ بھی ادھر کا رخ کریں گے، ایک دفعہ اس سرزمین کے جو ہے نا وہ فضا بدلے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگرچہ بی بی جو ہیں وہ مولا امام رضا علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکی، راستے میں ساوا میں جو حملہ ہوا، 70 کے قریب جو ہیں افراد، جس میں بی بی کے بھائی بھی تھے، بہنیں، بالاخر زخمی شہید ہوئے۔ خود بی بی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی زخمی تھیں یا بہت شدید غم میں تھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو سم دیا گیا، زہر دیا گیا۔ تو یہی حرکت جو اور ہجرت جو واقع ہوئی، اس ہجرت کا ثمرہ یہ ہوا کہ یہی سرزمین خراسان، سرزمین ایران، فارس، یہ مرکز تشیع بن گئی۔ اس ہجرت مبارک کے ضمن میں پوری مدینہ، مکہ، حجاز، جہاں جہاں بھی ہمارے ائمہ علیہم السلام کی اولاد، ان کی نسل مبارک تھی، سب نے ادھر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایران میں کوئی ایسا شہر، شاید کوئی ایسی بستی نہیں ملے گی جہاں کوئی امامزادہ نہ ہو، اور ہزاروں کی تعداد میں سادات کرام یہاں آئے، اور ان کے آنے سے جو ہے خود تشیع کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تشیع مکتب حقہ جو ہے، مکتب اہل بیت، اس کی نشر و اشاعت ہوئی، لوگوں نے اخلاق اہل بیت کو دیکھا، لوگوں نے حقیقی معنوں میں دین کو دیکھا، تشیع پھیلا، اور یہ ہستیاں جو ہیں جہاں جہاں بھی گئیں وہاں بالاخر انہوں نے کام کیا، اخلاقی، فرہنگی، تبلیغی بے پناہ خدمات۔ اس لیے جب یہ ہستیاں، یہی امامزادے جہاں جہاں بھی انہوں نے وفات پائی یا شہید ہوئے، وہ جگہ جو ہے وہ مدفن جو ہے ان کا، وہ مزار اور حرم کی جو ہے وہ
ایک زیارت گاہ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گئی، اور آج دیکھیں کہ یہی زیارت گاہیں جو ہیں وہ پھر بھی کتنا تبلیغی اور فرہنگی کام جو ہے وہ لوگوں میں کر رہی ہیں۔ جی تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں ان کا بی بی کو بلانے کا ہدف یہی تھا جی کہ ان کے ضمن میں آنے سے بالآخر جب میں بھی ادھر ہوں اور میری ہمشیرہ بھی ادھر ہیں تو ایسا ایسا سادات ادھر کا رخ کریں گے اور یہ زمین جو ہے مرکز تشیع بنے گی۔ اس لیے آج ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد، ان کی ہجرت کے بعد بی بی کا اس طرف ہجرت کرنا یہ باعث بنا ہے کہ یہ سرزمین جو ہے وہ اہل بیت کی سرزمین کہلائی، اور پھر یہاں آج اسلامی حکومت کی شکل میں مکتب تشیع کی ایک اصیل اسلامی حکومت کی شکل میں جو ہم ثمرہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی ہجرت کا ہی مرہون منت ہے بے شک کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کے ذریعے جو ہے وہ انجام پائی۔ اور اس طرح کی ہجرت جو ہے اس کے حوالے سے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے ہجرت کے موضوع کو بیان کیا ہے، اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ جہاں ہمارے جانے سے فوائد زیادہ ہیں دین کو، دیانت داری کو، اور خود ہمارے مکتب کو، خود مولا کی راہ میں، تو ہم پر ضروری ہے، بلکہ ایک جگہ اگر ہم تنگ ہو رہے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، نہ کہ صرف رزق کے حوالے سے، دینی حوالے سے، تو ضروری ہے کہ ہم ہجرت کریں۔ اور جب بھی ہجرت ہوتی ہے اسے جہاد کا درجہ ملتا ہے۔ بے شک اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 20 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے جہاں مجاہدین کا ذکر کیا ہے وہاں ہجرت کرنے والے مومنین کا ذکر کیا، اور ان کا عظیم درجہ اور عرض خدمت ہے کہ اور ان کو کامیاب جو ہے وہ پروردگار نے بتایا۔ اسی طرح سورہ انفال میں 2 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کا اور جہاد کرنے والوں کا اکٹھا جو ہے وہ ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ صاحبان مغفرت ہیں اور رزق کریم بھی انہی کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت جو ہے لخر وہ خود ایک موضوع ہے جس کے اپنے ثمرات ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائے تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلامی حکومت جو ہے وہ حجاز میں، عرب سرزمین پر جو ہے وہ صحیح اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب، اسلامی حکومت، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دین کوئی انفرادی دین نہیں ہے، یہ اجتماعی دین ہے۔ اس میں سیاست ہے، اس میں اقتصاد ہے، اور اس میں قضاوت ہے، اس میں امن و امان ہے۔ تو نبی کریم نے قرآن اور پروردگار جس طرح چاہتا تھا اس طرح ایک دینی حکومت کو قائم کیا اس ہجرت کی وجہ سے۔ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو ایسا کام شاید بمشکل ہوتا مکہ میں جو حالات تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں امیر المومنین نے مدینہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ لوگ جو بھول گئے تھے عصر پیغمبر کو اور اس اصلی اسلامی حکومت کے جو جلوے اور کس طرح رسول اللہ حکومت کیا کرتے تھے، امیر المومنین نے دوبارہ اس کو احیا کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جب حکومت قائم کی تو اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے، جو اصحاب پیغمبر میں سے جو رہ گئے تھے وہ کہتے تھے ہمیں رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے نبی کریم جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خود مولا امام حسین علیہ السلام کی ہجرت، کہ مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف آ رہے تھے اور کربلا رک گئے، اور واقعہ کربلا جو ہے رونما ہوا۔ اب اس ہجرت کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کہ جس کا انکار ہو رہا تھا وہ دوبارہ مولا امام حسین کی اس ہجرت اور اس خون جو پاکیزہ خون بہا ہے کربلا کی سرزمین پہ، اس نے بہت ساری چیزوں کو بچایا، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ اور آج بھی اہل حق جو ہیں اور اہل عدالت جو ہیں وہ اسی واقعہ سے درس لیتے ہیں، اور یہ واقعہ آج ہر سال بیان ہوتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے بالآخر امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی کامیابی، ان کے قیام اور ان کے ناصرین کی کامیابی کا باعث بھی یہی واقعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس ہجرت کے بعد ہم جو ہے ویسے تو بڑی بڑی ہستیوں نے ہجرت کی، امام رضا علیہ السلام کی سرزمین طوس کی طرف ہجرت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس ہجرت کا نتیجہ خراسان اور طوس کی سرزمین میں جو ایک زمانے میں مرکز تھی دیگر مکاتب کا، وہ مکتب تشیع کا مرکز اور محور بننا شروع ہوگی۔ اور امام جب تشریف لائے تو بڑے بڑے مناظرے ہوئے یہودیوں سے، عیسائیوں سے،
وہ جو ملحدین تھے ان سے، اور اس سے اسلام کی حقانیت بالکل اور اسلام کا غلبہ جو ہے دیگر ادیان اور مکاتب نے جو ہے وہ محسوس کیا اور پایا. اور اسی طرح جو ہے مولا نے ولایت کے موضوع کو، مکتب اہل بیت کو، بالآخر ان چیزوں کو بھی مختلف جو دیگر مکاتب کے لوگ تھے ان سے علمی جو گفتگو، اور پھر لوگوں نے ایک امام کی عملی زندگی کو جب نزدیک سے دیکھا، امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے جو خوبصورت پہلو ہیں، بالخصوص ان کے جو بلند ترین اخلاقی کمالات جو لوگ، اس سے انہیں پتہ چلا کہ یہ جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں مامون ہارون جیسے، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں، اصل میں امیر المومنین تو یہ ہیں. بالکل یعنی اور دیکھیں کہ مامون کے اپنے جتنے بھی اہداف تھے اس نے مولا کو اس لیے بلایا تھا، وہ چاہتا تھا کمزور کرے اہل بیت کو، لیکن اس نے خود دیکھا کہ اس کے اپنے گھر سے بھی جو ہے وہ تشیع کا جو ہے اور مکتب تشیع کے ماننے والے، اس کے اپنے گھر، اس کے اپنے حرم، اس کے اپنے درباری، اس کے اپنے وزیر، یعنی امام رضا علیہ السلام کی فقط یہ زندگی جو ہے، ان کی عبادت، ان کے کمالات، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا جو رابطہ ہے لوگوں سے، یہی باعث بنا کہ لوگوں کو اصلی اسلام کی بھی سمجھ آئی اور اصلی مسلمانی کی بھی سمجھ آئی. بے شک اور لوگ جو ہیں وہ عاشق ہو گئے مولا کے. وہی دشمن، وہی ناصبی کہ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے آباء و اجداد کو شہید کیا تھا، وہ عاشق ولایت ہو گئے، عاشق امامت ہو گئے، مولا کے ارد گرد ان پروانوں میں سے ہو گئے کہ جو جان کی حد تک جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کرنے. تو یہ کامیابی تھی امام، اگرچہ ظالم کے اپنے اہداف تھے، صحیح، لیکن پروردگار جو چاہتا تھا وہی ہوا، اور پروردگار کا ولی جو چاہتا تھا وہی ہوا کہ مولا کی ہجرت اور اس کے بعد پھر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ہجرت، یہ دو بابرکت بہن بھائیوں کی، کریمین کی جو ہجرت ہے، یہ باعث بنی کہ سرزمین ایران، وہ سرزمین کے جہاں کبھی آگ کی پوجا ہوتی تھی، صحیح، وہ سرزمین کہ جہاں اگرچہ اسلام آیا لیکن لوگوں کو انداز اسلام جو ہے، انداز مسلمانی کا نہیں پتہ تھا، وہ ان دو ہستیوں کی ہجرت اور ان کے پیچھے پھر دیگر اہل بیت کے افراد اور پھر علماء، صالحین، بزرگان کی ہجرت جو ہے وہ باعث بنی کہ یہی جگہ جو ہے وہ مرکز اسلام بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ خود حضرت معصومہ کا قم تشریف لانا جی باعث بنا کہ مرکز علم بن گیا قم. جی ہاں، اور قم کے اندر بے پناہ علماء، بے پناہ ہمارے بزرگان، پوری دنیا سے جگہ جگہ سے فقہا، بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ بی بی کے ارد گرد جو ہیں انہوں نے اپنے علمی مراکز قائم کیے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج جو ہے وہ قم اور حوزہ علمیہ قم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اصل اسلام کو بیان بھی کر رہا ہے جی ہاں، اور اصل اسلام کا مدافع بھی ہے. بے شک جتنے بڑے بڑے شبہات، اشکالات جو غیر مسلموں کی طرف یا دیگر مکاتب کی طرف سے آتے ہیں، تو قم کے اندر بے پناہ ادارے، بے پناہ علمی مراکز، بے پناہ تحقیقی کام. اور میں نے ابھی چند دن پہلے ہی پوچھا تھا تو تقریباً 75,000 کے قریب تو یہاں دینی طلباء ہیں ماشاء خب قم کے اندر. تو یہ اتنا بڑا جو اجتماع ہے یہ علماء کا، جی. اور یہ الحمدللہ یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے وجود کی برکت سے ہے. بے شک تو وہ تشریف نہ لاتی تو شاید یہ قم جو ہے وہ مرکز اہل بیت نہ بنتا. بے شک